پنجاب کے بعد اب باری ہے حسین وادیوں کی سرزمین گلگت بلتستان کی۔ ناظرین، گزشتہ دنوں لینڈ سلائیڈنگ اور برف پگھلنے سے عطا آباد کے علاقے میں ایک قدرتی جھیل بن گئی تھی، جس کی وجہ سے علاقے کے مکینوں کو نقل مکانی بھی کرنا پڑی، جبکہ کئی علاقے ابھی بھی جھیل ٹوٹنے کی صورت میں متاثر ہو سکتے ہیں۔ یہ متاثرین مشکلات کا شکار ہیں اور ان کا مطالبہ ہے کہ ان کی مستقل آباد کاری کی جائے۔ مزید تفصیلات جانیں گے اس رپورٹ میں۔ اس وقت عطا آباد متاثرین کے کیمپ میں موجود ہوں۔ یہ التت میں عارضی طور پر ایک کمیونٹی اسکول میں قائم کیا گیا ہے۔ یہ متاثرین کافی مشکلات کے شکار ہیں۔ 4 جنوری کے اندوناک سانحے کے بعد عطا آباد ہنزا کے متاثرین کو التت ہنزا کے ایک کمیونٹی اسکول کے بلڈنگ میں رکھا گیا ہے۔ اس حادثے نے عطا آباد کے 141 خاندانوں کے 1663 افراد کو بے گھر کر دیا ہے۔ متاثرین عطا آباد حکومت کے یقین دہانیوں اور وعدوں کے باوجود گزشتہ 4 مہینوں سے مشکل حالات سے گزر رہے ہیں۔ کہ یہاں ہم بیٹھ کے یہ 5 مہینہ ہو رہے، یہاں 5 مہینہ ہو رہے، نہ ہمارے لیے صاحبوں نے نہ ہمارے لیے کچھ نہیں ہے۔ اب کس کے لیے ہم واپس جائیں گے؟ یہ گاؤں کے لیے غرق ہو جائے، کچھ بھی کرے، اب یہ غرق بھی ہو گیا۔ ہم یہاں آئے ہوئے تقریباً 5 مہینے ہو رہے ہیں، تو آج تک تو گورنمنٹ سے ہم یہی ریکویسٹ کرتے ہوئے آئے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی فیوچر پلاننگ بنائیں، مگر گورنمنٹ نے آج تک ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ ہماری ضرورت خوراک، کپڑا، روٹی وغیرہ نہیں ہے، ہماری ضرورت صرف اور صرف فیوچر ہے، ہمارے مستقبل کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے آنے والی نسل کے لیے۔ میں پھر سے گزارش کروں گی گورنمنٹ سے کہ وہ ہماری فیوچر کا سوچے۔ ان لوگوں کا حکومت سے مطالبہ ہے کہ حکومت ان کی مستقل آباد کاری کے لیے اقدامات کرے۔ مستقبل کے لیے ہمارا کچھ زمین ہمیں ریلیف دے دے، ہم اس جگہ میں سیٹ ہو جائے گا، لیکن یہاں پر بیٹھ کر ہمارے لیے کیا فائدہ ہے؟ ہمیں کچھ بھی فائدہ نہیں ہے۔ اس کیمپ میں موجود بزرگ افراد اور خواتین کے علاوہ زیر تعلیم طلبہ بھی اپنے مستقبل کے حوالے سے تشویش کا شکار ہیں۔ اگر ہم لوگ اس طرح اسکول میں بیٹھے رہے تو ہماری کوئی تعلیم بھی نہیں ہوگی، ہماری کوئی ایجوکیشن بھی نہیں ہوگی، اور ہماری کوئی یعنی آگے کی فیوچر کی بھی کوئی پلاننگ بھی نہیں کر سکیں گے۔ ان لوگوں کا حکومت سے مطالبہ ہے کہ ان کے مستقبل کے لیے سب سے اہم جو بات ہے، ان کے لیے ان کی مستقل آباد کاری کا بندوبست کیا جائے، ان کو مستقل طور پہ کسی ایسے جگہ پہ آباد کیا جائے جہاں سے یہ اپنے بچوں کو پڑھا سکے، پھر سے اپنی نارمل زندگی کو شروع کر سکے۔ کیمرامین سلمان کریم کے ساتھ اکرام نجمی، عطا آباد متاثرین کیمپ التت۔ اور اب آپ کو لیے چلیں گے جنت نظیر وادی کشمیر کی جانب۔ ناظرین، آزاد کشمیر یونیورسٹی کے زیر اہتمام 2 روزہ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں یونیورسٹی کے مختلف شعبوں کے سینکڑوں کھلاڑیوں نے حصہ لیا، اور اس کی تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں تعظیم یاسین کی رپورٹ۔ میں اس وقت آزاد جموں کشمیر یونیورسٹی سے ملکہ پلے گراؤنڈ میں موجود ہوں، جہاں سالانہ کھیلوں کے مقابلہ جات کا انعقاد کیا گیا۔ 3 روز تک جاری رہنے والی اس سالانہ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں مختلف کھیلوں کے مقابلے منعقد کیے گئے، جن میں 400 طلباء و طالبات نے حصہ لیا۔ نمایاں مقابلوں میں طالبات کے درمیان چاٹی ریس کا دلچسپ مقابلہ ہوا۔ طلباء کے درمیان 100، 200، 400 اور 800 میٹر دوڑ، گولہ اندازی، لانگ جمپ، ہائی جمپ اور شاٹ پٹ کے مقابلے منعقد کیے گئے، جبکہ یونیورسٹی اساتذہ کے درمیان بھی 100 میٹر دوڑ کا مقابلہ ہوا۔ چیمپئن شپ کے حوالے سے منعقدہ تقریب سے یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر حبیب الرحمان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کھیلوں کے انعقاد کا مقصد طلباء کے درمیان صحت مندانہ سرگرمیوں کو فروغ دینا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر یونیورسٹی کھیلوں کے فروغ کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے، جس کی بدولت آزاد کشمیر یونیورسٹی کے طلباء نے ملک بھر کی جامعات میں منعقد ہونے والے کھیلوں کے مقابلوں میں نمایاں مقام حاصل کیا ہے۔ تعلیمی اداروں میں کھیلوں کے مقابلہ جات کے انعقاد سے جہاں ایک صحت مند جسم میں صحت مند دماغ پرورش پاتا ہے، وہاں غیر نصابی سرگرمیوں سے طلباء کے اندر تخلیقی صلاحیتیں اجاگر کرنے میں بھی مدد ملتی ہے۔ کیمرامین خواجہ ریاض کے ساتھ تعظیم یاسین، دنیا نیوز، مظفر آباد۔ اور اب آپ کو لیے چلیں گے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی جانب۔ ناظرین، وفاقی ترقیاتی ادارے کی جانب سے فن فیئر کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں فیملیز کے لیے کھانے پینے، جویلری، کپڑوں کے سٹالز لگائے گئے ہیں، جبکہ بچوں کو تفریح فراہم کرنے کے لیے جھولے بھی لگائے گئے ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں سعدیہ عباسی کی رپورٹ۔ اس وقت میں موجود ہوں لوک ورثہ کے میلے میں۔
वफाकी दारुल-हुकूमत के 50 साल होने की खुशी में मुनक्किद होने वाले इस मेले में मुल्क के दूर दराज इलाकों से कारीगर शरीक हुए। खाने पीने की अशिया के स्टॉलों के अलावा कपड़ों, ज्वेलरी और फूलों के स्टॉल भी लगाए गए। हाथ के बने हुए बर्तनों पर पेंटिंग, जादू के करतब और पंजाबी रक्स को लोगों ने खसूसी तौर पर पसंद किया। लोक फनकारों की परफॉर्मेंस पर शायकीन झूम उठे। आज का प्रोग्राम आपने देखा। मेरी धरती मेरी दुनिया की टीम ने रिपोर्ट्स के जरिए अवामी मसाइल, तारीखी मकामात और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों की सकाफत को उजागर करने की भरपूर कोशिश की है। इसके अलावा मेरी धरती मेरी दुनिया की टीम आपकी तजावीज़ की रोशनी में प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर करने के लिए कोशा है और अनकरीब प्रोग्राम में आपकी ईमेल्स शामिल करने का सिलसिला भी शुरू किया जाएगा। आपका मेरी धरती मेरी दुनिया की टीम से राब्ता इंतहाई ज़रूरी है। अपनी तजावीज़ और आरा के लिए हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें, mdmd@duniatv.tv। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, फिर हाजिर होंगे दिलचस्प, मालूमाती और आपके मसाइल की निशानदही करती रिपोर्ट्स के साथ। अपनी मेज़बान अमीना खान और मेरी धरती मेरी दुनिया की टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।